اللہ رب العزت نے یہ جو زندگی کے ہمیں لمحات عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے غنیمت کے طور پر انہیں جانیے اور اس پر سجدہ شکر ادا کیجیے کہ اللہ پھر تو نے توبہ کی توفیق دے دی ہے۔ اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ عہد کیجیے کہ خلاق عالم اب کی بار آئندہ آنے والے لمحات جو ہماری زندگی کے اندر آئیں گے، ہم تیری نافرمانی نہ کریں گے، ہم تیری رضا کو حاصل کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں اللہ رب العزت ان طریقوں کو ہم اپنائیں گے اور ان طریقوں کو اختیار کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارے ذرے ذرے سے واقف ہے، تو نے ہی ہماری زندگی کی سانسوں کو چلایا ہوا ہے، تو ہی عزتوں اور ذلتوں کا مالک ہے، تیرے ہی پاس رزق کے سارے خزانے ہیں، تو ہی زندگی کو پروان چڑھانے والا ہے، تو ہی اولادیں عطا کرنے والا ہے، تو ہی دنیا کے اندر آزمائشوں کے اندر ڈال کر آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کی توفیق دینے والا ہے، تو ہی بیماری دے کر اسے شفا میں تبدیل کرنے والا ہے۔ جی ہاں، وہی اللہ ہم سے مخاطب ہے کہ اے میرے بندے، میری مان کر چل، میری مان کر چل، میں تجھے اپنا دوست بنا لوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ یہ خلاق عالم کا بہت بڑا احسان ہے۔ محترم سامعین گرامی قدر، 2020 کا اختتام ہو چکا اور 2021 کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایک سال ہماری زندگی کا اور کم ہو گیا۔ ہم موت کے، قبر کے، اخروی منازل کے اور قریب ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں یہ سال جو عطا فرمایا تھا، یہ وقت اللہ کی امانت، جب بندہ کسی کو کوئی امانت دیتا ہے نا، تو جس کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ اس امانت کا خیال رکھتا ہے، اور جو اس معاشرے کے اندر امانت کا خیال نہ رکھے اسے خائن کہتے ہیں۔ میں اور آپ کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائیں یا میرے پاس کوئی امانت رکھوائے اور میں اس امانت کا خیال نہ رکھوں تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ خائن ہے، خیانت دار ہے۔ اللہ نے یہ وقت
بطور امانت کے ہمیں دیا تھا، ہم نے اس وقت کا کتنا خیال رکھا؟ یوں نہ سمجھیں کہ یہ 2020 گزر گیا، آج کی رات جشن منا لو، 2021 آ رہا ہے، بس یہی زندگی ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ ہم غلام ہیں، آزاد نہیں ہیں، اور غلام جو ہوتا ہے اس سے آقا اس سے سوال کرتا ہے، ہم سے سوال کیا جانے والا ہے۔ کوئی ابن آدم قدم نہ اٹھا سکے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ چند سوالوں کے جوابات نہ دے دے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ وقت دیا تھا، یعنی عمر دی تھی، زندگی دی تھی، کہاں گزاری؟ آج کی رات در حقیقت محاسبے کی رات ہے۔ آج کے لمحات در حقیقت محاسبے کے لمحات ہیں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی اس نعمت کی کتنی قدر کی ہے۔ سال تو گزر گیا نا، آج کی رات کافر بھی جشن منائے گا، آج کی رات مسلمان بھی جشن منائے گا۔ اب آپ خود فیصلہ فرما لیجئے کہ اب پھر مسلمان اور کافر میں فرق کیا رہ گیا؟ آج وہ بھی جشن منائے گا جس نے سارا سال نافرمانیاں کی، اور وہ بھی جشن منانے کی تیاری کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو فرما بردار سمجھتے ہیں۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ فرما برداری۔ مسلمان جو کہلواتا ہے اپنے آپ کو، وہ در حقیقت فرما بردار ہے۔ کس کا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ تو آج کی رات در حقیقت محاسبے کی رات ہے۔ آج کی رات شکر کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات سجدہ کرنے کی رات ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور رب کی دی ہوئی نعمتوں کا محاسبہ کریں کہ ہم نے ان نعمتوں کا استعمال کس طرح کیا، کتنا کیا اور کتنا نہ کر سکے۔ شکر اس بات کا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ اس وقت تک رکھا ہے۔ رب چاہتا ہمارا لمحہ بلمحہ آزمائشوں کے اندر گزرتا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ رب نے ہمیں پھر مہلت دے دی۔ 2020 کے آغاز پر کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے؟ آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر نظر دوڑا لیجئے، آپ اپنے خاندان میں نظر دوڑا لیجئے۔ 2020 کا آغاز تھا، کتنے لوگ آپ کے خاندان کے اندر موجود تھے کہ جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے معاملات میں شریک تھے۔ آج 2020 کا سورج غروب ہو گیا اور ان کی قبروں کی مٹی بھی خشک ہو گئی۔ کتنے لوگ ایسے؟ اللہ رب العزت نے یہ جو زندگی کے ہمیں لمحات عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے غنیمت کے طور پر انہیں جانیے اور اس پر سجدہ شکر ادا کیجیے کہ اللہ پھر تو نے توبہ کی توفیق دے دی ہے۔ اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ عہد کیجیے کہ خلاق عالم اب کی بار آئندہ آنے والے لمحات جو ہماری زندگی کے اندر آئیں گے، ہم تیری نافرمانی نہ کریں گے۔ ہم تیری رضا کو حاصل کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں، اللہ رب العزت ان طریقوں کو ہم اپنائیں گے اور ان طریقوں کو اختیار کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارے ذرے ذرے سے واقف ہے، تو نے ہی ہماری زندگی کی سانسوں کو چلایا ہوا ہے، تو ہی عزتوں اور ذلتوں کا مالک ہے، تیرے ہی پاس رزق کے سارے خزانے ہیں، تو ہی زندگی کو پروان چڑھانے والا ہے، تو ہی اولادیں عطا کرنے والا ہے، تو ہی دنیا کے اندر آزمائشوں کے اندر ڈال کر آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کی توفیق دینے والا ہے، تو ہی بیماری دے کر اسے شفا میں تبدیل کرنے والا ہے۔ جی ہاں، وہی اللہ ہم سے مخاطب ہے کہ اے میرے بندے، میری مان کر چل، میری مان کر چل، میں تجھے اپنا دوست بنا لوں گا۔ اور جسے میں دوست بنا لیتا ہوں نا،
نہ اسے کوئی خوف رہتا ہے نہ کوئی غم رہتا ہے۔ یہی بات آپ نے گزشتہ درس کے اندر سماعت فرمائی تھی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دوست میں کسے بناؤں گا؟ بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی شرط کیا ہے؟ ایمان ہے اور تقویٰ ہے۔ جس کے پاس ایمان ہوگا، خوف اس کے دل کے اندر میرا خوف ہوگا، میں اسے اپنا دوست بنا لوں گا، پھر اسے نہ کوئی دنیا کے اندر غم کرنے کی ضرورت ہے نہ آخرت کا کوئی غم ہوگا۔ یہ میری طرف سے ان کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ اور جو میں کہتا ہوں نا لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، جو میں کہہ دیتا ہوں وہ سو کہہ دیتا ہوں۔ میرا کہا ہوا جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرا کہا ہوا مٹ نہیں سکتا، میرا کہا ہوا تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے دوستو، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے دلائل دیے۔ آج جو میں نے آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر بھی رب تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے دلائل دیے، اور دلائل اپنی نشانیوں کی صورت میں دیے۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں رات عطا کی، رات عطا کی جس نے، اور رات کا ذکر کر کے رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کر سکو۔ رات میں نے اس لیے دی تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کر سکو۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو ایسا بنایا جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دے رہا ہے، یعنی دن کو میں نے روشن بنایا۔ ایک اور مقام پر وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ رات کو نیند کا ذریعہ بنایا، رات کو لباس کہا کہ رات کے اندر، کیونکہ اے حضرت انسان تو مہد سے لے کر لاحد تک، مہد سے لے کر لاحد تک مشقت میں زندگی گزارے گا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، رب کہتے ہیں کہ اس انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے، مشقت در مشقت ہے، مشقت در مشقت ہے اس انسان کے لیے۔ تو جب مشقت در مشقت ہے تو اللہ رب العزت نے اس دوران سکون اور آسانی کے لیے اللہ رب العزت نے رات کا حصہ مقرر کر دیا۔ یہ رات اور دن کا نظام جو چل رہا ہے نا، یہ اپنی مرضی سے نہیں چل رہا، اس کو چلانے والا کوئی ہے، اس کو چلانے والا کوئی ہے۔ جو چلا رہا ہے وہی کہہ رہا ہے کہ اس رات کو میں نے تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا ہے۔ رات نیند کے لیے ہے اور نیند سکون کا باعث ہے۔ جسے نیند نہیں آتی اس سے جا کر نیند کی افادیت پوچھو۔ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ ایک بندہ اگر 2 یا 3 یا 4 دن نہ سو سکے، اس کا دماغ موف ہو جاتا ہے، اس کا دماغ شل ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء کام نہیں کرتے۔ پھر ان اعضاء کو طاقت دینے کے لیے آرام کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت نے آرام کے لیے رات کو رکھا کہ رات کے اندر اے میرے بندے تو اس رات کے اندر آرام کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا ذکر ہوا کہ اللہ کے نبی یہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، ساری رات جو ہے نا عبادت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ نہیں، تیرے اوپر تیری جان کا بھی حق ہے، تیرے اوپر تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے، اس حق کو ضائع نہ کر،
جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے تو عبادت کر لے، باقیہ وقت کے اندر تو آرام کر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کیا آسانیاں پیدا فرما دیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے کہا کہ میرا امتی رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، پھر صبح کی نماز فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، میرا اللہ ساری رات اس کی عبادت میں لکھ دے گا، ساری رات اس کی عبادت میں لکھی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے رات کو کس کے لیے رکھا؟ سکون کے لیے رکھا، اور دن کو رکھا ذریعہ معاش کے لیے، معاش کو حاصل کرنے کے لیے، کمائی کرنے کے لیے، محنت مزدوری کرنے کے لیے دن کو رکھا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر الٹ چل رہا ہے، ہمارے کاروبار جو ہے رات گے تک چلتے رہتے ہیں، اور صبح سویرے دکانیں مارکیٹیں بند ہیں 11-12 بجے تک، 11-12 بجے تک کاروبار نام کی چیز نظر کوئی نہیں آتی، پھر کہتے ہیں کاروبار میں برکتیں ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں نے رات کو سکون کے لیے رکھا، دن کو کاروبار کے لیے رکھا، دن کو ذریعہ آمدنی کے لیے میں نے بنایا ہے کہ دن کے اندر تم محنت مزدوری کرو، پھر برکت آئے گی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں، سننے والے۔ آپ نے متعدد بار سنا ہے کہ سننے سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی گفتگو جس طرح سنتے ہیں، نہیں، سن کر عقل پکڑ لینا، سن کر غور و فکر کرنا، سن کر اس پر عمل کرنا، دل کے کانوں سے سننا، دل کے کانوں سے سننا۔ جو دل کے کان نہیں کھول رہا نا، اس کے ظاہری کان کھلے بھی رہے پھر بھی وہ بہرا ہی ہے، پھر بھی وہ سن نہیں رہا۔ یہ رات اور دن کا نظام، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ موسموں کا تغیر اور تبدل، یہ صبح اور شام کا آنا جانا، یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ جو ان نشانیوں پر غور و فکر نہیں کر رہا، غور و فکر نہیں کر رہا، پھر اسے کس چیز کی تلاش ہے کہ میں کس چیز کو دیکھ کر غور و فکر کروں گا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ رات اور دن کا آنا میری طرف سے نشانی ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں، وحدہ لا شریک کے وحدانیت کے دلائل پیش کر رہے ہیں، تو سامنے ایک گروہ ہے، وہ گروہ کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے۔ میں نے گزشتہ درس کے اندر بھی اور جمعے کو بھی عرض کیا تھا، قالوا اتخذ اللہ ولدا، ایک گروہ نے کہا کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے۔ سبحانہ، اللہ فرماتے میری ذات پاک ہے، مجھے اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اولاد کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ جو محتاج ہو، اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے۔ آج ہمیں اولاد کی ضرورت کیوں ہے؟ آج کا بندہ، آج کا مرد جو ہے وہ اولاد کا خواہش مند کیوں ہے؟ بیٹے کا خاص طور پر خواہش مند کیوں ہے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے؟ وہ خود اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میری بڑھاپے کی لاٹھی بنے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، کیونکہ میں بڑھاپے میں محتاج ہو جاؤں گا، میں محتاج ہو جاؤں گا، اس لیے میری اولاد میری کیا بنے؟ مددگار بنے۔ یا پھر آج بندہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہو کہ میرے بعد میرا جانشین بنے، میری جائیداد کا وارث بنے۔ پتہ اسے بھی ہے کہ میں نے فنا ہونا ہے، تو جس نے فنا ہونا ہے یا جس نے محتاج ہونا ہے، اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے، اور جو محتاج کسی کا نہیں اور جس کو بقا ہی بقا ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور جس کو فنا نہیں، جس کو بقا ہی بقا ہے، اور جو کسی کا محتاج نہیں، وہ ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں اس عیب سے پاک ہوں، میں اس چیز سے پاک ہوں، هو الغنی، اس لیے کہ میری ذات بے نیاز ہے، میری ذات بے نیاز ہے، مجھے اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔
اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو محتاج ہوتا ہے یا جسے فنا ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ میری ذات نہ کسی کی محتاج ہے، نہ ہوگی، نہ کبھی تھی۔ میری ذات بے نیاز ہے، مجھے اولاد کی کیا ضرورت، میں تو اولاد دینے والا ہوں۔ اور اولاد کی دو صورتیں ہیں، ایک حقیقی اولاد ہے، ایک متبنہ اولاد ہے۔ حقیقی اولاد وہ جو آپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے، اور متبنہ اولاد وہ کہ جسے منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میں ان دونوں طرح کی اولاد سے پاک ہوں، میں دونوں طرح کی اولاد سے پاک ہوں۔ نہ مجھے کسی کو بیٹا کہنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی سے بیٹا لینے کی ضرورت ہے، نہ میں اس بات کا حق رکھتا ہوں، نہ میں اس بات کا خواہش مند ہوں کہ میرے یہاں اولاد ہو، کیونکہ میری ذات ایسی ہے، اللہ الصمد ہے۔ اللہ الصمد میری ذات ہے۔ هو الغنی، رب خود فرماتا ہے کہ میری ذات اس چیز سے بے نیاز ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تم کہتے ہو یہ اولاد اللہ کی ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری بادشاہ تو ایسی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تم جو کہتے ہو نا کہ اللہ کی یہ اولاد ہے، تو اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو وہ تم کیوں کہتے ہو اللہ پر کہ جس کا علم تمہیں نہیں ہے، جس کا علم تمہیں نہیں ہے، وہ بات اللہ کے بارے میں تم کیوں کہتے ہو؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے میرے حبیب کہہ دو ان لوگوں سے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، لا یفلحون، کامیاب نہیں ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کامیاب نہیں ہوں گے۔ کون؟ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے۔ اور یہ کہتا کون ہے؟ نصرانی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ کہتا ہے کامیاب نہیں ہوں گے، اور آج کا مسلمان کہتا ہے دنیا کے اندر حقیقی کامیابی تو انہی کے پاس ہے۔ ساری نظریں آج یہود و نصارہ، یہودی بھی تصور رکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے، عیسائی بھی تصور رکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے۔ یہودی کس کو بیٹا مانتے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ آپ نے 10ویں پارے کے اندر سماعت فرمایا سورہ توبہ میں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور عیسائی کس کو بیٹا مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ در حقیقت یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ پر افترا باندھ رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے جس نے مجھ پر افترا باندھا لا یفلحون، یہ میری بات نہیں ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے، اللہ کی بات ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کامیاب نہیں ہوں گے یہ۔ اور آج کے مسلمان کی نظریں یہود و نصارہ پر ہیں کہ دیکھو کامیاب ہو گئے وہ۔ اور اللہ کے بندو، یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی اسے نہیں کہتے، کامیابی اسے نہیں کہتے۔ متاع فی الدنیا، یہ تو دنیا کی ساز و سامان ہے، یہ تو دنیا کا مزہ ہے، تھوڑا سا مزہ ہے دنیا کا بس۔ اصل کامیابی تو وہ ہے کہ جب ایک جنتی جنت میں پہنچ جائے گا۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد حوض کوثر پر اللہ کے حبیب کہہ دیں اسے آنے دو، یہ میرا ہے۔ اصل میں کامیابی تو یہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کی کامیابی لیتے لیتے، دنیا کی کامیابیاں حاصل کرتے کرتے ہم اس نہج پہ آ جائیں کہ حوض کوثر پر فرشتے ہمیں روک دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے یہاں آنے سے روک رکھا ہے۔ حقیقی معنوں میں کامیابی کیا ہے؟ کہ اخروی منازل کے اندر آسانیاں ہوں، اخروی منازل کے اندر راحتیں ہوں، اخروی منازل کے اندر سکون ہو۔ یہاں دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے صبح و شام محنت کرتے ہو اور سوچتے ہو یہ کامیابی ہے۔ رب کہتا ہے متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سا مزہ ہے۔ جس نے دنیا کے مزے کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کیا وہ سن لے، ثم الینا مرجعہم، پھر اس نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔
جس نے دنیا کے مزے کے پیچھے اخروی منازل کو تباہ کر دیا، جس نے دنیا کے مزے کے پیچھے اللہ کو ناراض کر دیا، جس نے دنیا کے پیچھے بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا، اللہ فرما رہا ہے کہ ثم الینا مرجعہم، پھر اس نے لوٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر انکار کا جو رویہ انہوں نے دنیا کے اندر اختیار کر رکھا تھا نا، اس کے لیے ہم نے عذاب الشدید بما کانوا یکفرون، جو انکار کا رویہ انہوں نے دنیا میں اختیار کر رکھا تھا اس کا بدلہ ہم انہیں شدید عذاب کی صورت میں دیں گے۔ کس صورت میں دیں گے؟ شدید عذاب کی صورت میں۔ اور یہ کس کو ملے گا؟ جس نے دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دی۔ اور آج کی رات خاص طور پر ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں، 12 بجتے ہی یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح آج کا مسلمان جو دین سے ناواقف ہے وہ بھی سڑکوں پہ نکلے گا، وہ بھی اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھے گا، ہوائی فائرنگ ہوگی، آتش بازی ہوگی، کہیں شراب کی مجلسیں چلیں گی۔ اور میں نے سنا کہ آج کی رات باقاعدہ طور پر اجازت دے دی گئی ہے، آتش بازی کی اجازت دے دی گئی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلائیں، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں میں کیا کریں؟ بے حیائی پھیلائیں، رب کہتا ہے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، سورہ نور 18واں پارہ ہے۔ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلائے، عریانی پھیلائے، فحاشی پھیلائے، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یاد رکھ لینا، آتش بازیاں کرنے والے، فائرنگ کرنے والے، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں لوگوں کے ذہنوں سے بھی نکال دیا جائے گا، کوئی نام و نشان تمہارا نہیں رہے گا، لیکن اللہ آج بھی موجود ہے، اللہ کل بھی باقی رہے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ ہمارے مسلمانوں کو چاہیے یہ کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا سال تو یکم محرم سے شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا سال کب سے شروع ہوتا ہے؟ یکم محرم سے۔ لیکن چونکہ یہ شمسی اعتبار سے دنیاوی قانون کے مطابق 2020 کا اختتام ہو چکا ہے، 2021 کا آغاز ہونے والا ہو چکا ہے، بلکہ تو آج کی رات کے آغاز پر 2021 کے 12 بجتے ہی تاریخ جب بدلتی ہے تو لوگ آتش بازیاں کرتے ہیں، الٹر بازی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بلکہ اس وقت اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا کر دعا یہ مانگیں، اے اللہ جو گزر گیا اس کے بارے میں ہم تجھ سے کیا کہیں کہ ہم تیری رضا میں زندگی گزارتے رہے۔ اللہ جو گزر گیا ہم اس کی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اور اے اللہ آئندہ آنے والے وقت کے اندر اے خلاق عالم تو ہمیں استقامت کے ساتھ اپنے احکامات کو اپنے حبیب کے طریقوں کے مطابق پورا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔